الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، معزز حاضرین، شائن صفت نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے اور انشاءاللہ عزیز کل جو ہے یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم ہے۔ محرم کا یہ مہینہ ہم سب کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے، اور آپ کی شہادت پر پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف قسم کے سیمینار، سمپوزیم، تقاریر، مجالس اور مختلف قسم کے ٹیبل ٹاکس اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی شہادت پر بے شمار باتیں جو ہے امت مسلمہ کے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ عزیز شہادت امام حسین کا مقصود کیا تھا اور وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنیاد پر آپ جیسے زیرہ کردانہ شخص کو شہادت جیسے عظیم فریضے سے دوچار ہونا پڑا، وہ کیا چینجز تھے اور وہ کیا تبدیلیاں تھیں جس کا پیغام آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا، اور اس پیغام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو کمر بستہ ہونے اور ان تعلیمات کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کی تلقین کی۔ تو آئیے ہم جو ہے اسی طرف جو ہے آج کے اس خطبے کو جو ہے موڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت صحیح معنوں میں ہمارے لیے کیا مطلوب رکھتی ہیں، کیا پیغام رکھتی ہیں، اور کس قسم کی جو ہے تو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اقبال نے کہا کہ دنیا سمجھ سکیں گی نہ رتبہ حسین کا، دنیا سمجھ سکے گی نہ رتبہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، مشکل گھڑی میں اپنی نمازیں نہ چھوڑنا، یہ کہہ رہا ہے آخری سجدہ حسین کا۔ رفقائے محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں سیاسی لیول پر جو ہے رونما ہو رہی تھی۔ دور ولی عہد کے اندر، یزیدی دور کے اندر مختلف تبدیلیاں، مختلف چینجز اور مختلف جو ہے تو رولز آف اسلام کو جو ہے بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کی بنیاد پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کمر بستہ ہوئے اور اس بات کی کوشش کی کہ جو میں نے نانا جان نے اصولوں کو قائم کیا تھا وہ اصول نہ بدلے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اسلام کے اصول یہ تھے کہ یہ جو زمین ہے اور زمین پہ رہنے والی جو انسانیت ہے، یہ ساری کی ساری رعیت اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان کے درمیان میں عدل کیا جائے، فیصلہ کیا جائے، اور انصاف اور عدل کے ساتھ میں ان رعایا کے اور ان عوام کے بیچ میں جو ہے تو کام کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ دور یزیدی کے اندر ان اصولوں کو بدلا گیا، اور وہاں پر یہ بات قائم ہوئی ہے کہ یہ زمین اور اس پہ رہنے والی رعیا، اس پہ رہنے والی عوام جو ہے یہ بادشاہ کی ملکیت ہے اور ملک بادشاہ کا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ہم اپنا کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم انسانوں کا ہے، جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کے اپنے قانون ہوں گے، ان کے قوانین ہوں گے،
اور اسی کے مطابق ہم آپس میں فیصلہ کریں گے۔ جبکہ اس وقت یہ بات تھی کہ فیصلہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے مطابق عادل ہوگا، اور اسی کے مطابق جو ہے عدل کس کے ذریعے یہ دنیا کے اندر حکومتیں قائم ہوں گی۔ یہ جو چینجز تھے، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنا کمر کسا، اور جو ہے تو باطل قوت کے سامنے جا کر حق کی دعائیں دینے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ تو قرآن مجید نے اسی بات کو جو ہے معتدل مقامات پر جو ہے پیش کیا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر امت مسلمہ کا صحیح منصب کیا ہونا چاہیے، ان کا کیا مقصود ہونا چاہیے، ان کی زندگی اور جینے کے کون سے طریقے ہونا چاہیے، اور انہیں اس وقت زمین کے اوپر کون سے امور کو اور کون سے کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس بات کی اس شہادت کے اندر یہ پیغام ہم کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کی توسط سے اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ جو کر تم لوگوں تک پہنچا دو۔ آج بہت بھاری ذمہ داری، بڑی ذمہ داری امت مسلموں پر عائد ہوتی ہے، ایک عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ آج کے اس پرفتن حالات کے اندر، ان جو ہے پراگندہ حالات کے اندر پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ اس عظیم کاس کے لیے، اس عظیم احکامات کو، ان عظیم باتوں اور ان عظیم احکامات کو جو ہے بنی نوع انسان تک پیش کرنے کی کوشش کرے، اس کو جو کا تو لوگوں تک پیش کرے، اور انہیں بتائے کہ اصل طریقہ زندگی کیا ہو سکتا ہے، اصل رہنمائی کیا ہو سکتی ہے، انسانوں کے بیچ میں عدل قسط کیسے قائم ہو سکتا ہے، اور انسانوں کے حقوق اور ان کے رائٹس، ان کے ادھیکاروں کا خلل نہ ہو، اس طرف جو ہے تو یہ قوانین جو ہے انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو پہنچا دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ آج ہم سے یہ پیغام جو ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش کر رہی ہے کہ اگر تم نے ان پیغامات کو اور ان گفتگو کو اور ان احکامات کو اور ان آرڈرز اور ان آدیش کو دنیا کے سامنے اگر نہیں پہنچایا تو گویا تم نے امت مسلمہ ہونے کے منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بات کہی گئی سیدنا امام حسین کی شہادت اس بات کی طرف ایجوکیٹ کرتی ہے انسان کہ اگر تم نے اس کا تعلیم کو اور ان احکامات کو جو ہے تو وقت کے جابر حکمرانوں کے سامنے پیش نہیں کیا، ان کے عدل پر ان کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے سامنے حق بات لانے کی کوشش نہیں کی ہے، تو گویا تم نے امت مسلمہ ہونے کے منصب کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم جو ہے تو مسلمان ہیں اور خدا اور اس کے دین کو مانتے ہیں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کی فکر ہم کرتے ہیں اور اس دین کو مانتے ہیں، یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی نجات کے لیے، اس کی مکتی کے لیے، اس کے جو ہے تو نروان کے لیے اگر کوئی چیز اگر جائز اور ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ اس پورے دین کو بلا کم و کاست جو ہے تو برتران وطن اور پوری جو ہے تو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے منصوبند طریقے سے جو ہے تو کوشش کی جائے۔ یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا میسج، یہ ہے آپ کی شہادت کا پیغام جو بنی نوع انسان کے سامنے اور بالخصوص امت مسلمہ کے سامنے میں پیش کرتی ہے، اور یہ پیغام جو ہے آپ پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اس کا شعور امت مسلمہ کو ہونا چاہیے کہ یہ پیغام ہمیں کس بات کی جو ہے تو تلقین کرتا ہے، یہ کس بات کا ہم سے جو ہے تو تقاضا کرتا ہے، یہ کس بات کی طرف جو ہے تو ہم کو جو ہے تو ایجوکیٹ کرتا ہے۔ اس کا شعور ایک ایک فرد کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے اس ملت کے نوجوان ہوں یا نوجوان بچے ہوں، ان کو اس کا اچھا شعور ہونا چاہیے، اور ان کے ادا کرنے کی جو ہے ان کو فکر ہونا چاہیے کہ ہم اس دین کو عملی جامہ کیسے پہنا سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر میں جو جس طریقے سے بربریت کا ماحول بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے جو ہے تو انسانوں پہ ظلم زیادتی جو آج بھی ہو رہی ہے، اس ظلم زیادتی کے خاتمے کا ہم کس طریقے سے نظم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو اس کے وبال سے نہ دنیا میں آپ چھوٹ سکیں گے اور نہ آخرت میں بچ سکیں گے۔ اگر ہم نے اس کو پر سے پوچھ ڈال دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، اور یہ سوچا کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ جو جیسا کرتا ہے ویسے کرنے دو، تو یقین مانے کے بات کہے گی کہ جتنا بڑا جو ہے یعنی اس کے نہ ادا کرنے کا وبال دنیا کے اندر آئے گا، اتنا ہی بڑا جو ہے تو آخرت کے اندر ہم سے دوچار ہوں گے۔ آپ تمام دنیا کے سامنے اس حق کو گواہ بن کے کھڑے ہوں جس پر آپ نے ایمان لایا، اس کے جو ہے چلتی پھری نمونہ بنے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وہ کیا کہا کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ ہے وہ عظیم میسج کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو کر قیامت کے دن۔ اس میسج کا عملی نمونہ جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے اور اپنے آل و عیال کی شہادت کے ذریعے سے جو امت مسلم سامنے پیش کیا ہے کہ تمہارے کرنا کام کیا ہے کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ دنیا نے اس بات کی شہادت دینا کہ یہ وہ امت خیر تھی، یہ وہ گروہ انسانی تھا جس نے جو ہے ہمیں اپنے خدا سے ملایا، ہمیں جو اپنے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں راہ راز بتایا، سرل مارگ بتایا، اور اس مارگ کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنے ایشور کے، اپنے خدا کے اور جو ہے اپنے رب کی جو ہے یعنی خوشنودی کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہوئے۔ یہ آپ کا مقصد وجود ہے۔ اگر آپ نے پورا نہ کیا تو گویا اپنی زندگی ہی آپ نے آخرت گنوا دی۔ اگر اس کام کے لیے آپ نے کام نہیں کیا، اس کے لیے کمر بستہ نہیں ہوئے، تو یقین مانیے کہ آپ کی یہ پوری زندگی چاہے کتنی مصروفیات سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، کتنی مشاغل آپ کے پاس میں کیوں نہ ہو، کتنے ہی دوسرے کاموں سے جو ہے آپ جھوٹ گئے ہو، لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عظیم فریضے کو اگر ملت نے ادا نہیں کیا تو یقین مانیے کہ آپ کی یہ پوری زندگی عقارت ہوگی۔ یہ آپ پر خدا کا عائد کیا ہوا فرض ہے، جو قرآن مجید کے اندر خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین اللہ قوامین اللہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے پر قائم رہنے والے بنو اور ان سب کی گواہی دینے والے بنو۔ آج ہم کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں جو اپنے احتساب کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کیا واقعی اس آیت کے مستحق یہ امت مسلمہ ہے جس کو خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے پر قائم رہنے والے بنو، ٹھیک ٹھیک راستے پر قائم رہنا، اللہ کے خاطر اٹھنے والے، اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے جو ہے تو جد و جہد کرنا، اللہ کے لیے تمام سرگرمیوں کو انجام دینا اور اللہ کے لیے حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے جو ہے دنیا کے سامنے حق کی شہادت کو پیش کرنا، جیسے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی آواز کو بلند ہی نہیں کیا بلکہ وہ شہادت کو جو عملی طور پہ جامع پہنایا۔ یہ ہے اصل مقصود۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ڈھول تاشے بجا لو، آپ جو ہے تو تازہ خوانی کر لو، گھروں کے اندر میں اچھے اچھے کھانے پکوا لو اور جو ہے تو جلوس اور جلسے نکال لو اور جو ہے تو کچھ سواریاں کھدا لو اور کچھ علم کھدا لو اور پھر یہ سمجھے کہ ہم نے شہادت امام حسین کا حق ادا کر دیا۔ یقین مانیے کہ اس کا اجر نہیں ملے گا بلکہ کل قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس دین مبین کو، اس دین حنیف کو جو ہے تو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس کے لیے جو ہے بڑے بڑے سیمینار ہے، سمپوزیم ہے، ٹیبل ٹاک ہے، اجتماعات ہے، اور جو کچھ آپ اختیار کر سکتے ہیں برائے وطن کو بلا کر ان کے سامنے شہادت امام حسین کا جو مقصد تھا اس مقصد کو جو ہے تو ان کی زبان میں واضح کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ حق کی بلندی کے لیے، حق کے قائم کے لیے جو ہے کس کس قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس قربانی کے لیے جو ہے تو امت مسلمہ جو ہے تو کمر بستہ ہو۔ یہ صرف حکم نہیں تھا بلکہ آپ دیکھیں گے تاکید حکم تک ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپا دے، وہ اسے چھپا دے، وہ اس کو پیش نہ کر سکے، پیش کرنے سے قاصر ہو اور وہ اپنی حد تک ہی جو ہے عمل کی زندگی میں جو ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے لیکن اس چار دیواری کے باہر جا کر اس کو پیش نہ کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ آپ کے پاس میں حق ہو، آپ کے پاس میں انصاف بری کتاب ہو، آپ کے پاس میں انسانوں کا بہترین دستور ہو اور آپ اس کو چھپا کر رکھتے ہو، یعنی کہ اس کو لوگوں کے سامنے بتانے سے جو ہے تو قاصر ہو، اس کو پیش نہیں کرتے، اس کو بتلاتے نہیں ہو۔ آج جو کچھ بھی ظلم اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آج ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی اس کتاب دنیا کے اوپر نازل ہوئی ہے، ہمارے سامنے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام موجود ہے، ہم کو ایک راستہ دیا گیا ہے، آج ان کو معلوم نہیں۔ یہ 80 کروڑ کی آبادی، یہ 80 کروڑ کی آبادی لا دینیت کی زندگی گزاری ہے، جن کو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کوئی خدا ہمارا ہے، جن کو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، جن کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے۔ کون ان کو آگاہ کرے گا، کون ان کو بتلائے گا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس بات کی طرف آپ کی آنکھیں کھولتی ہیں کہ وہ کام آپ کو انجام دینا، وہ فریضہ آپ کو اور مجھ کو انجام دینا ہوگا کہ ایک ایک فرد کے پاس جا کر اس کام کو جب پیش کریں تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اور ظالم کا ٹھکانہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم ہے، جہنم ہے۔
जहन्नुम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि कौन होगा कि जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो, एक किताब हो, एक जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली गई हो, और वो है कि उसे छुपाता फिर रहा हो, उसको बता नहीं रहा है, उसको आवाज़ें नहीं कर रहा है, उन लोगों के सामने पेश नहीं कर रहा हो। इस फ़र्ज़ का अंजाम ना देने के नतीजे में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने ये बात फरमाया कि याद रखो, आपसे पहले इसी गवाही के खतरे में यहूदियों को खड़े किया गया था। आपसे पहले इसी कटरे के अंदर यहूदियों को खड़ा किया गया था, और मगर उन्होंने जो है कुछ हक को छुपाया और कुछ हक के खिलाफ गवाही दी। नतीजतन उन्हें जो है तो धुतकार दिया गया और फटकार पड़ी, और आज उनको इस अजीम मनसब से जो है फायद से जो है हटा दिया। आज जो है यहूद और नसारा को आप देख रहे हैं कि अम्बेन जो है तो मिशन की हामी कौमी थी, लेकिन जब उन्होंने इस किताब को पसे पुश कर दिया, इन अहकामात को जो है तो पार्लियामेंट तक नहीं ले गया, विधानसभा तक नहीं ले गया, पंचायत समितियों में नहीं काम किया, नगर परिषदों में काम नहीं किया, जब ये सारी जगह उन्होंने जिसको छुपा कर रखा, नतीजन अल्लाह सुब्हान ताला ने इन दोनों बड़ी कौमों को इबरतनाक बनाकर जो है दुनिया के सामने इबरत का एक मुकाम खड़ा कर दिया और इनको उस मुकाम से मासूम कर दिया। रुफ़क़ाए मोहतरम, कहीं ऐसा ना हो, और हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ये इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिम पूरी दुनिया के अंदर, जिनके पास 52 मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर में 20 से 25 करोड़ की आबादी है, या आप देखेंगे कि घास फूस की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। आज ये जो है तो समंदर के ऊपर के झाग की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। वो कौम जो एक अजीम किताब रखती हो, वो कौम जिसके पास में अजीम जो है तो रहनुमाई हो, और आज जो है तो उसका दुनिया में कोई वजन ना हो, इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपने जो है तो इस अजीम किताब के अहकामात को पसे पुट डाला, इसको ज़रूरी नहीं समझा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह ज़रअबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत व मस्कनत व बाअ बिग़ज़ब मिन अल्लाह। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ज़िल्लत और ख़ारी और पस्त बदाली पर मुसल्लत कर दी। अल्लाह ताला ने बात कही, कुरान मजीद में कहा कि जब इससे हटी कौम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ तक कि उन पर ज़िल्लत और ख़ारी और पस्त बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई, और अल्लाह के गज़ब में घिर गए। आज देखिए पूरी दुनिया जो है गज़ब में घिरी है, कहीं पे साइक्लोन है, कहीं पे पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं इस पानी की वजह से जो है बड़े बड़े मकानात जो है तो ज़मीन के साथ में बहते नजर आ रहे हैं, कहीं जानवर बह रहे हैं, कहीं इंसान बह रहे हैं। ये यूं ही नहीं हो रहा, ये यूं ही नहीं हो रहा, अल्लाह के मंसूबे के तहत हो रहा है कि जब कौमें बगावत की रविश इख्तियार करती है, जब वो बगावत पे आमादा हो जाती है, हर डरमी के साथ उसके अहकामात को जो है पसे पुट डाल देती है और उसको इस कान से सुनकर इस कान से निकालते हैं, तो अल्लाह ताला इस किस्म के गज़ब से जो है उनको घेर लेता है, और ताकि जो है तो वो वापस पलट जाए। उसका मोहतरम, ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज जो हम अपने अंदरून और बातिन को चेक करें और देखें कि हमारा ईमान की क्या कैफियत है, हम कहाँ तक जो है इस्लाम से करीब है, अल्लाह से कितने दूर है। पिछले जुम्मा मैंने बात कही थी, तो ये शहादत जिसकी जिम्मेदारी आप पर डाली गई है दुनिया के सामने, इसकी राय रास्त होने पर गवाही दें और लोगों पर दीन की हुज्जत को पूरा करें। आप जानते हैं कि इसी शहादत के लिए अम्बिया दुनिया में भेजे गए थे, और उनके बाद उनकी उम्मतों पर फर्ज किया गया था, और आखिरी कड़ी जो सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत थी। ये इसी शहादत के लिए भेजे गए। यही शहादत अल्लाह ताला को मतलूब है कि वो जो है बंदे मेरे हक में और मेरे दीन के गलबे के लिए कोशिश करते हुए जो है वो मेरी तरफ पलट जाए। सैयदना इमाम हुसैन अपने ख़ानदान के साथ शहीद हुए। उनका मकसद क्या था कि जो चेंजेस आ रहे थे दुनिया के अंदर, जो रूल ऑफ रेगुलेशन बदले जा रहे थे, जो रूल ऑफ कवानीन बदले जा रहे थे, उन कवानीन को बदलने से आप रोकना चाहते थे कि दुनिया के साथ इंसाफ हो। आज मणिपुर हमारे सामने में, आज हमारे सामने में दिल्ली है, आज हमारे सामने में इराक है, आज हमारे सामने में जो है तो अफगानिस्तान है, आज हमारे सामने में जो है तो मुख्तलिफ मुल्क है, और ख़ुद हमारा अपना हिंदुस्तान है। किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि यहाँ के सारे इंसानों को जो है कीड़े मकोड़े समझ कर जो है दबाने और कुचलने की कोशिश की है। रुफ़क़ाए मोहतरम, इसके खिलाफ जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक कि हक़ की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, जुल्म ख़त्म नहीं होता। जब तक नेकी नहीं लाएंगे, उस वक्त तक जो है बुराई नहीं मिटती है। तो बुराई को अगर मिटाना है, जुल्म को अगर ख़त्म करना है, जल्दबाजियों को अगर ख़त्म करना है, तो आपको हक़ को लेकर खड़ा होना होगा, हक़ की आवाज़ को बुलंद करना होगा, हक़ को कायम करने की कोशिश करना, और उसकी निवास की कोशिश में जो है हम सबको मिलकर जो है एक सा मनसूबंद तरीके से कोशिश करना पड़ेगा। वो बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाई है, अगर आप हक़ की शहादत देने में कोताही करेंगे तो लोगों से पहले आप खुद पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको पकड़ लेगा, और पहले मुकल्लफ जो है तो उम्मत मुस्लिमा होंगी कि तुमको मैंने दीन दिया था, तुमको मैंने रहनुमाई किया था, तुम्हारे लिए पैगंबर भेजा था, उसने सारे निज़ाम को नाफिज करने का तरीका बताया था, और एक मॉडल जो है तुम्हारे सामने मदीने में काम किया था। अब तुमने उस पर काम नहीं किया है, तो पहली पकड़ तुम्हारी होगी, इसलिए कि तुम उसके जो है तो मुल्ज़िम हो, तुम उसके मुजरिम हो कि तुमने इस बात को लोगों तक नहीं पहुँचाया।
آج ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنی مائیں، ہماری اپنی بیویاں، ہماری اپنی بیٹیاں وہ خود اسلام سے واقف نہیں. کتنا بڑا عالمیہ ہے اس دنیا کے اندر امت مسلمہ کا کہ آج ہمارے گھر جو ہے تو خدا کی کتاب کی آواز سے جو ہے تو محروم ہے. آج اللہ ہمارے گھر جو ہے تو سجدوں سے محروم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں کہ وہ گھر جو ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحابہ نے پوچھا قبرستان سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہوتا، جس گھر کے اندر اللہ کے نماز کے لیے سجدہ نہ ہوتا، اللہ کے بارے میں جو ہے تو وہاں گفتگو نہ ہوتے، وہ گھر جو ہے تو گویا کہ قبرستان ہے. اس لیے کہ قبر کے اندر کسی قسم کی نماز اور روزہ اور کسی قسم کا ذکر نہیں. رفتہ محترم اپنا جائزہ لیجیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، اپنی بیوی اور بچوں کا جائزہ لیجیے کہ کس طریقے سے ہم ان پر بھی اس دین کو نافذ نہیں کر سکتے. بہت ہی بڑا انیائے ہے. تو پھر اس قوم کے اوپر کہ جو اپنے گھر کے اندر بھی دین کو قائم نہ کر سکے. اگر حکومت قائم نہیں ہوتی ہے تو چھوڑ دیجیے اس کا مطلب، لیکن کم سے کم ہم گھر کے جو ہے تو مدبر ہیں، ہم جو ہے تو گھر کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ہم کو قوام بنایا گیا ہے گھر کا. کم سے کم ہماری بیوی بچے تو اسلامی شعار کے نمونہ ہونا چاہیے. وہ بات قرآن نے کہا، اور یہ شہادت جو ہے آپ کو دینی ہے جو دو طرح کی ہوتی ہے. دو طرح کی شہادت ہیں. ایک شہادت ہے قولی شہادت، جو زبان اور قلم سے دنیا پر اس حق کو واضح کرنا، زبان سے پیش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی عام ہو رہی ہو، فحش بڑھ رہا ہو، ورانیت بڑھ رہی ہو، اشلیلتا بڑھ رہی ہو، اور جو ہے تو لیڈیز کا خواتین کا شوشن ہو رہا ہو، استحصال ہو رہا ہو، تو تم کیا کرو؟ اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے رکھ دو. یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا پیغام کہ اس کو ہاتھ سے روکو. اگر وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ ایبیلٹی تمہارے اندر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو زبان سے روکو. پہلی شہادت ہے قولی شہادت کہ کم سے کم زبان سے لوگوں کو روکو. زبان سے برائی جہاں پھیل رہی ہو اس کو روکنے کی کوشش کرو. آج بچے جو ہے تو ہماری بے رائے کا شکار ہو رہی ہے. آج محلوں کے اندر میں جو ہے تو برے کام ہو رہے ہیں. نوجوان جو ہے تو وہ اشلیلتا کی طرف جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے کہ خواتین کو جو ہے تو برینا کر کر جو ہے تو دوڑایا جا رہا ہے، پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور پوری امت مسلمہ جو حق کے علم بردار بنا کے کھڑی کی گئی تھی وہ تماشا دن کے ایسے سے خاموش دیکھ رہی ہے. بلکہ وہ ویڈیو کو جو اور وائرل کر رہی ہے، یہاں سے وہاں بھیج رہی ہے، وہاں سے وہاں بھیج رہی ہے. بڑا طرف تماشا، بڑی عجیب کیفیت ہے اس امت مسلمہ کی، جس میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ پراغندی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ چیزیں جو سماج سے چھپانے کی تھی اس کو بھی وہ اشلیل کر رہے ہیں. بلکہ یہ کہ سب سے پہلے اس کا ہدف اپنا گھر، اس سے بھی پہلے اس کا ہدف یہ ہے کہ اس کا ٹارگیٹ یہ کہ وہ اپنے آپ کو کریں کہ وہ خود اسلامی شعار کے مطابق چلتا پھرتا نمونہ بنے. آج جو ہے جو ڈنڈی ماری جا رہی ہے، آج جھوٹ بولا جا رہا ہے، وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، بےمانیاں کی جا رہی ہے، دوسروں کے مالوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے تو یہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ برائیاں. آج کسی میں اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر ہے. وہ قوم جس کو کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہ قوم جو حق کے لیے برپا کی گئی تھی، آج وہ جو ہے ناپ توڑ میں کمی کر رہی ہے، آج وہ جو ہے تو جھوٹے باتیں کر رہی ہیں، آج وعدہ خلافی کر رہی ہیں، آج ہے تو پیمان کو توڑ رہے ہیں. اس کا محترم اپنی کل کو بدلنا، اپنے آپ کو چینج کرنا. انٹرنل چینج آپ کے اندر آنا ضروری ہے. اندرونی تبدیلی جب تک آپ کے اندر نہیں آتی، یقین مانیے کہ امت وسط اور امت خیر کا جو مقصد ہے اور جو مطلب ہے وہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلی شہادت ہے کہ زبان سے جو ہے آپ حق کو عام کریں، اور دوسرا ہے کہ اگر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو حق بات اخباروں کے اندر لکھ کر جو ہے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں عام کر سکیں. اس کو لکھو، جتنی برائی ہے اس کی جو ہے تو خود و خال کو لکھو کہ اس کے انجام کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور جتنی اچھائی ہے ان اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور دوسری ہے قولی شہادت کے بعد میں عملی شہادت. عملی شہادت جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی عملاً جو ہے تو اس کا مظاہرہ کرے اس قرآن کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ یہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، یہ قرآن کتاب کی شکل میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چلتا پھرتا نمونہ ہے، آپ کو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ قرآن کی شہادت دیتا ہے. ہم نے کا ہر فرد، ہر شخص جو ہے سیدنا امام حسین کے اس پیغام کو یاد رکھے کہ ہر شخص اس بات کی کوشش ہے کہ چلتا پھرتا نمونہ بنے. چلتا پھرتا اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے جسم کے جوارح اعضاء اور اس کے تمام جو حرکات و سکنات ہے وہ اسلام کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے. آج آ نہیں رہا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہنا، جو ٹوپی والا ہے اس کے پاس سے انگور مت خریدو، وہ ڈنڈی مارتا ہے. آج ہماری شبیہ ایسی خراب ہو چکی ہے، وہ فلاں ٹوپی والے سے جو ہے تو کوئی بات چیت مت کرو، معاملہ مت کرو، وہ دینے والا نہیں، ایک بار لے لینا بس گیا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے. آج ہماری شبیہ کو ہم نے خود جو ہے رفتہ محترم بگاڑ کے رکھ دیا ہے.
آج جو اہل خیر اور اہل دانشمند لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، سر پکڑ کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس امت کا کیا حال ہوگا، کیسے اس کو سمجھایا جائے، کیسے اس کو لایا جائے۔ تو پہلی قولی شہادت جو ہے وہ زبان اور قلم ہے، اور دوسری جو شہادت ہے وہ عملی شہادت ہے، جس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی اصولاً جو ہے عملی مظاہرہ کریں، جس کو ہم حق کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں حق قائم ہو، ہمارے بچوں پر حق قائم ہو، ہمارے سماج پر قائم ہو، ہمارے محلے اور ہماری بستیوں میں جو ہے تو حق قائم ہو، اور پھر بستی اور پھر شہر اور پھر ملک آتا ہے، اور پھر پوری دنیا آتی ہے کہ حق کے علم بردار بن کر ہم کھڑے ہوں۔ دنیا صرف ہماری زبان ہی سے صداقت کا ذکر نہ سنے، صرف دنیا سے نہ سنیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے ہماری زندگی میں ان خوبیوں اور برکتوں کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ واہ واہ کیا اچھے بچے ہیں، کیا اچھی خواتین ہیں، کیا اچھے بچے ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں کہ مسجدوں کے اندر بھی آتے ہیں تو کتنے ان کے سارے کے ساتھ میں جو ہے سمان نماز پڑھتے ہیں، اور پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے کی طرف جو ہے ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان لانے والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دو رنگی، ایک رنگی، تین رنگی، چار رنگی، پانچ رنگی جو آج مسلمان بنا ہوا ہے کہ مسلمان کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، کوئی امانت رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے پاس رکھے تو کھا جائے گا، خائن بنا ہوا ہے۔ آج ہم خائن بن گئے، امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ آج جو ہے تو آج ہمارا معاملہ سب کو معلوم ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم سب اسی نوع کے اندر میں جو ہے تیر رہے ہیں۔ تو کہا محترم فرمایا کہ تم جو ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کیا کرو، شیطان انہ لکم مبین کے معنی ہے کھلا ہوا، صاف صاف شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، اور وہ تم کو جو ہے تو راہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بھائیوں، یہ بڑی عظیم امت ہے، آپ جو ہے ایک بڑی امت کا حصہ ہے، ایک ایسی امت کا حصہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، اور یہ امت جو ہے آپ سے اس بات کا تقاضا ہے، صرف یا حسین یا حسین حسین کر کے چھاتے کو پیٹ لینا جو ہے آپ کی شہادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ کی شہادت رو رو کر جو ہے اور چلا چلا کر جو ہے یہ بات کو پیش کر رہی ہے کہ تم اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اور جو ہے تو اس عظیم دین کو لوگوں کے سامنے میں پیش کرو، حکمرانوں کے سامنے پیش کرو، جو ہے تو امیر کبیر لوگوں کے سامنے پیش کرو، دانشوروں کے سامنے پیش کرو، جہاں جہاں تمہاری رسائی ہو سکتی ہے، جہاں جہاں تمہاری پیش ہو سکتی ہے وہاں تک اس کو پیش کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو، یعنی جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہتے۔ قرآن نے خود کہا انفروا خفافا، اب تو کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کب تک ماتم مناتے بیٹھو گے؟ کب تک سینوں کو پیٹ کر جو ہے لوگوں کے سامنے ڈرامہ بازی کرتے رہو گے؟ اب تو اٹھو، اب تو کھڑے ہو جاؤ کہ جہاں عورتوں کو ننگا بھگایا جا رہا ہے، جہاں بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہو، جہاں بچوں کے ساتھ میں جب بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہو، جہاں بوڑھوں کو مارا جا رہا ہو، کہیں پہ داڑھیوں کو نوچا جا رہا ہو، اب تو کھڑے ہو جاؤ۔ کیا تمہارے اندر ایک ملی کا مرض آ گیا ہے کہ تم اب بھی نہیں کھڑے ہوتے؟ اب بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے؟ اب بھی جو ہے تو تلملاٹ نہیں پیدا ہوتی ہے؟ اب بھی جو ہے تو تمہارے دل میں کسمسات پیدا نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، جو کچھ تم کو معلوم ہے، جو کچھ تم جانتے ہو، جتنا کچھ تمہارے علم میں ہے وہ دنیا کے سامنے میں پیش کر دو۔ یہ ہے وہ عظیم دعوت جو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کام اور اس کاج کے لیے اگر منصباً طریقے سے مستعد ہو کر اور مجتبی ہو کر جو ہے اس کام کو اگر انجام دیتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ہم المفلحون، پھر تم جو ہے کامیاب دنیا میں بھی ہوں گے، تم پر رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گے، اور یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ جو ہے آخرت میں بھی دنیا سرخرو ہوں گے، اور پھر تمہارا وہاں پہ استقبال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ باتوں کا آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ساری باتوں کو سننے سمجھنے سے زیادہ شعوری طور پر اپنی زندگی میں لانا اور اجتماعی طور پر ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق، قوت، استطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔